بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران جاوید، اور آج ایک اہم موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اکرم. آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور. آپ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جو اس وقت آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے بیسیکلی دو موضوعات ہیں جن کو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے. پہلا موضوع یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیہاتوں میں وہ جو ٹوکا مشین لگی ہوتی ہے، چارہ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات ہاتھ، لمز یا آپ کی باڈی یا بازو چیزیں کٹ جاتی ہیں اور ملٹیپل انجریز ہو جاتی ہیں جو کہ سم ٹائمز کیوریبل نہیں ہوتی ہیں، یعنی ان کا علاج یا ان کی ہڈیوں کو جوڑا جانا بڑا ہارڈ نٹ ٹو کریک ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایسا موضوع ہے کہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں گھاس کاٹتے ہوئے یا گھاس کو کترتے ہوئے آرا مشین میں یا اس گراس کٹر میں یا ٹوکا مشین میں ہاتھ آنے کے، انگلیاں آنے کے امکانات بڑے واضح ہوتے ہیں. اس کے جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ تو یقیناً ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے، ہم خود بھی اس کو شیئر کریں گے. اور اگر کٹ جائے خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں تو پھر کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہاسپٹل میں پہنچنا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا میجرز ہیں، آج کی گفتگو میں ہم یہ آپ سے شیئر کریں گے. دوسرا، جو نوزائیدہ بچوں میں اگر کوئی فریکچرز کی صورتحال ہوتی ہے تو اس سے ہم کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے. ڈاکٹر صاحب، ریڈیو پاکستان بہاولپور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ پہلی دفعہ شاید آئے ہیں ہمارے پاس. ہاں جی، پہلی دفعہ میں اس طرح کے کسی ایونٹ میں آیا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. آپ کب سے خدمات انجام دے رہے ہیں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور میں؟ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں 2010 سے 2010 سے آرتھوپیڈک یونٹ میں کام کر رہا ہوں. جی. یہیں پہ میں نے ٹریننگ لی ہے، یہیں پہ ہی میں اب اسسٹنٹ پروفیسر بنا ہوں، اور آلموسٹ 13 سال ہو گئے مجھے آرتھوپیڈکس میں کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، فریکچرز تو بہت طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کے انجریز ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، ہائی ویز پہ ہوتے ہیں، بائک سے وغیرہ وغیرہ، ان پہ بھی تھوڑا سا بتائیں گے. لیکن جو اسپیسیفکلی خصوصی طور پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو یہ جو ٹوکا مشین ہے جس پہ چارہ کاٹا جاتا ہے، اس کے جو انجریز ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، وہ کیا کیا ہیں. اور ہم آپ کو ہمارے پاس کچھ تصاویر بھی ہیں ایسی ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، وہ بھی یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ جو انجریز ہے یہ ہوتی ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو ملٹیپل کٹس ہیں ان کو کیور کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بڑا کرافٹ چاہیے آرتھوپیڈک سرجنز کو ان کو مینیج کرنے کے لیے. ہاں، اس کو بہت زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا، حالانکہ جو چارہ کاٹنے والی مشین ہے، زیادہ پاپولیشن ہماری پاکستان کی جو ہے وہ رورل ہے. جی. اور تقریباً دیہات میں ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں جانور اور یہ چارہ کاٹنے والی مشینیں موجود ہیں. جی. پہلے ہاتھ سے چلانے والی مشینیں ہوتی تھیں، جی، ان کا ڈیمیج کم ہوتا تھا. اب خاص طور پہ جب یہ الیکٹرک موٹرز کے ساتھ اور اس سے بھی بڑے ہیوی انجنز کے ساتھ لوگ اٹیچ کر کے چلاتے ہیں، ان کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، روٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ ٹائم بچایا جا سکے. تو اس میں انجری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا جی. بہت ساری انجریز ہیں جن پہ زیادہ فوکس ہے، لیکن ان کا اتنا ڈیمیج نہیں ہے سوسائٹی میں جتنا چارہ کاٹنے والی مشین کا ہے. فار ایگزامپل، اب پولیو پہ بہت فوکس ہے. جی. پولیو سے کئی گنا زیادہ امپیکٹ ہے اس کا سوسائٹی میں. اچھا. ہاں جی، بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ہاں جی. ایز این ایوریج اگر ہم دیکھیں، بہت زیادہ تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن اوسطاً 1 سے 2 مریض روزانہ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل آرتھوپیڈک وارڈ میں ایسے آتے ہیں جن کو چارہ کاٹنے والی مشین کی انجری کے بعد ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ الارمنگ ہے سر. بہت زیادہ. ابھی یہ سب بہاولپور میں ہے، اگر آپ ملتان یا دیگر جہاں پہ زیادہ ایگریکلچر ایریا بیسڈ کرتا ہے اور رورل ایریا دیہاتی علاقے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو آپ کو ہر فیملی میں 1 سے 2 لوگ ایسے ملیں گے جو چارہ کاٹنے والی مشین سے جن کے ہاتھ یا بازو پورے کے پورے ڈیمیج ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ مطلب اتنا زیادہ ہے اس کی ڈسیبلٹی کہ اس کو ہم بعد میں بنا بھی نہیں سکتے. مطلب کچھ ایسی انجریز ہیں ایکسیڈنٹس کے بعد، گرنے کے بعد جو چوٹیں لگتی ہیں، جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں،
وہ بن جاتی ہیں. لیکن اس طرح کی انجریز میں مطلب اس میں کچھ نہیں, یہ مستقل معذوری ہے. تصاویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ آیا تو یہ اس طرح سے کٹتا چلا جائے گا, تو آپ اس کو کتنی جگہ سے جوڑ سکتے ہیں اور کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ احتیاطی تدابیر میں کیا کیا کرنی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر کے لیے ایک تو جو ہمارا چارہ کاٹنے والی مشینیں ہیں ان کا ڈیزائن بہت میٹر کرتا ہے. کچھ کمپنیز نے وہ سیفٹی میئرز لی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے لوگ وہ تھوڑا جلدی کے چکر میں ذرا مہنگی بھی ہوتی ہے, وہ ہٹا دیتے ہیں. نہیں, وہ سیفٹی میئرز انہوں نے لی ہوئی ہیں, پیچھے انہوں نے جہاں سے وہ گھاس انٹر کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ کورنگز بنائی ہوئی ہیں, لیکن لوگ ہٹا دیتے ہیں کہ جلدی سے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ خاص طور پہ جب یہ دوسری مشینیں آ گئی ہیں بڑے انجنز والی اور موٹرز والی, ان کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں ہاتھ یا آ جائے جسم کا کوئی حصہ تو بند ہونے سے پہلے وہ بہت سارا ڈیمیج کر دیتی ہیں, وہ کھینچ لیتی ہیں اس کے نیچے. وہ اس طرح کی زیادہ ہوتی ہے سپیڈ. ہاں جی. اور وہ اس کی پلیاں لگی ہوتی ہیں جو کھینچ لیتی ہیں گھاس کے ساتھ ساتھ ہی ہاتھ. جیسے پرانے وقتوں میں یا ابھی بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرے لگے ہوتے ہیں جہاں پہ لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں, ان میں تو پوری باڈیز بالکل کیما بن جایا کرتی تھیں. اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ جان کا ایشو تو نہیں ہوتا, لیکن اس میں ہاتھ جو کٹ جاتے ہیں وہ مستقل ہیں, اور یہ ایسی چیز ہے جو اس کو روکا جا سکتا ہے. اس میں زیادہ تر کمی ایجوکیشن کی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ہے کہ آپ کس طرح بچیں. اس کی جب ہم اس کی ریشو نکالتے ہیں تو آلموسٹ 60-62% خواتین ہیں جن کے یہ زیادہ ہے. ہاں جی, زیادہ ہے. گھروں میں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, دوپٹہ آ جاتا ہے, کوئی چادر آ جاتی ہے, تو اس کو بچاتے بچاتے پھر ان کا ہاتھ بھی چلا جاتا ہے. اور اویئرنیس بھی نہیں ہے, ایجوکیشن کی بھی کمی. ہاں جی. اور ایک اور فیکٹر جو دیہاتوں میں خاص طور پہ ہم, کیونکہ یہ دیہات میں ہی ہوتی ہے, چھوٹے بچے اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں. وہ کھیل میں چارہ کاٹنے والی مشین کے آگے کی طرف سے چل رہی ہوتی ہے, نہیں چل نہیں رہی ہوتی, ویسے کھیل میں آگے والی سائڈ سے آ کے بچے ہاتھ دیتے ہیں اور دوسرا بچہ چلا دیتا ہے, تو اس سے ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور وہ پورا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے. تو کئی دفعہ تو وہ بن جاتے ہیں, اگر ان ٹائم آ جائیں سنگل کٹ ہو بن جاتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ جگہ پہ کٹ گیا ہے, ملٹیپل کٹس ہیں, پیشنٹ کہیں دور ہے یا وہ مٹی شٹی میں گر گیا ہے, کہیں خراب ہو گیا ہے, تو پھر اس کا بچنے کا چانس کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ کے حفاظتی تدابیر ہیں ان کو ملوث خاطر رکھیں, وہ کسی طور پہ بھی ان سے آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے. اچھا سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, اب خدا نہ خواستہ یہ واقعہ ہو گیا ہے, آپ کا ہاتھ کٹ گیا, آپ کا بازو کٹ گیا, ملٹیپل انجریز آ گئی ہیں, تو اب آپ کو فوری طور پہ لواحقین کو, گھر والوں کو, اس پیشنٹ کو, اس کے دوستوں کو, باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو جان لیوا چیز ہے اس انجری کے بعد, وہ سب سے زیادہ بلیڈنگ ہے. کہ خون نکلنے سے, ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جہاں سے انجری ہوئی ہے اس پہ اوپر کوئی صاف کپڑا وہاں دے کے پریشر دے دیں, اور جلد سے جلد مریض کو جو بھی طبی مرکز قریبی ہے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو جتنے بی ایچ یوز ہیں, چھوٹے یونٹس ہیں, ان پہ تو صرف آپ کوئی امیڈیٹ ریمیڈی کر سکتے ہیں, کوئی سرجری کی اس کی ایسی صورتحال نہیں ہوتی. ہاں, اس میں یہی ہے کہ لائف سیونگ میجرز تو لی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پیشنٹ کی جان بچائی جا سکتی ہے, وہاں جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے پریشر کے ساتھ پٹی کر کے, اور پھر آگے ریفر کر دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بلیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے تو وہاں اس کو کوئی جو ڈرپ کی صورت میں فلوئڈ دے کے ان کا بلڈ پریشر مینٹین کیا جا سکتا ہے. پھر پیشنٹ کو آپ پراپر طریقے سے آگے ریفر کر دیں. اگر وہ سنگل کٹ ہے, جیسے میں نے بتایا کہ بچوں میں بچے ہاتھ آگے کی طرف سے ہاتھ دیتے ہیں اور سنگل کٹ ہو جاتا ہے, تو یہ ایسی انجریز ہیں جن میں ہاتھ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو قریبی ترین جو طبی مرکز ہوتا ہے, ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سیو کر کے آگے ریفر کرنا ہے. ارد گرد میں ایسے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں چیزوں کو کرنے. وہ اس پارٹ کو جو کٹ کے الگ ہو گیا اس کو بھی, اور جو ساتھ ہے اس کو کلین کر کے اس کو جلد سے جلد آگے روانہ کر دیتے ہیں. سر کتنا ٹائم ہے یہ کہ اگر آپ کے جو کوئی بازو کٹ گیا ہے, ہاتھ کٹ گیا ہے, تو اس کو آپ کیسے سیکیور کریں آپ تک ہاسپٹل تک لاتے ہوئے, اور اس کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ موسم کے لحاظ سے یہ ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گرمیوں میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو گلنے سڑنے کا عمل ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سردیوں کی نسبت
गर्मियों में थोड़ा टाइम होता है, 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर मरीज पहुंच जाए। वो जो कटा हुआ लिम्ब, जो कटा हुआ उज़्व है, हाँ जी, उसको बर्फ में रखा जा सकता है या क्या किया जा सकता है? नहीं, उसको अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट बर्फ के ऊपर रख के आ जाते हैं, वो तो और ज़्यादा डैमेज कर देता है। उसको कूल ठंडे माहौल में सस्पेंड करके लटका के ले जाना, उसमें शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, ठीक। क्योंकि जब बर्फ इन कांटेक्ट होगी, बर्फ साथ पड़ी होगी, वो और ज़्यादा डैमेज करेगी। हाँ, उस उज़्व को सबसे पहले साफ़ सुथरे पानी में, बेशक वही टूटी वाला नल वाला पानी हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से धो के साफ़ सुथरे कपड़े में या शापर में बिल्कुल क्लीन उसमें रैप करके उसको इस तरीके से ट्रांसफ़र करें कि वो बर्फ़ में हो, ठंडे माहौल में हो, लेकिन वो बर्फ़ के साथ लगा हुआ ना हो, अटैच ना हो, क्योंकि वो बर्फ़ के साथ अगर लगा रहेगा, आम मिसाल देख लें, आप अपने जिस्म के साथ कोई चीज़ ठंडी या गर्म कुछ देर के लिए लगा लें तो वो जगह डैमेज हो जाती है। तो इस तरह जब बर्फ़ के डायरेक्ट उसमें साथ लगा के भेजेंगे तो वो भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है। उसको इस तरीके से किसी कूलर में, थर्मास में बर्फ भी रखें उसमें, और उसको लटका के इस तरीके से भेजें, ठंडी जगह पे कंटेन होके आप तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन वो बर्फ के साथ लग के ना आए। ठीक हो गया। ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है जो जिस्म के साथ जहाँ से कटा है, उसको भी अच्छी तरह क्लीन करें, वॉश करें, सादा पानी से धो दें। ठीक है। नल वाले पानी से धो के साफ सुथरे कपड़े में रैप उसको भी बैन करके प्रेशर दे दें ताकि ब्लीडिंग जो है वो मिनिमम हो, कम से जल्द से जल्द उसे, क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, यहाँ ये सहूलत है। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि फिर लोग घबरा जाते हैं कि वहाँ लाइन में लगना, तो यहाँ इमीडिएट रिलीफ के लिए सर्जन राउंड द क्लॉक मौजूद हैं? राउंड द क्लॉक सर्जन मौजूद हैं, और इस तरह के मरीज को प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले इसी तरह के मरीज को लिया जाता है। कटे हुए लिम्स के साथ अगर वो आते हैं, उज़्व के साथ हाथ कट गया तो वो प्रायोरिटाइज्ड है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट दी जाएगी। अच्छा, और बाज़ क्योंकि यहीं से ट्रेन होके, यहाँ से ट्रेनिंग लेके लोग गए होते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स में, जैसे अहमदपुर में है, यजमान में है या हासिलपुर में, कई दफ़ा वो लोग हमें टेलीफोनिकली इधर मालूमात भेज देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस तरह का एक मरीज़ हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी रखें। ठीक है। वो बहुत सारे हमारे कोलीग जानते हैं हमें, उनको पता है कि ये सहूलत यहाँ पे है, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करके रखते हैं। जैसे ही मरीज़ पहुँचता है तो उसकी फौरी तौर पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। आपका हाथ कट गया है, कितना टाइम होता है आपके पास कि आपको वो यानी सर्जन तक पहुँच जाना चाहिए? जल्द से जल्द, यानी आप कुछ तयन तो करें टाइम का, कोशिश करें घंटों में ना हो। अगर आप दूर हैं, आपकी एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल से, इस तरह के मौसम में 4 से 6 घंटे तक भी डिले किया जा सकता है। जैसे आजकल सर्दियाँ, एक्सेस आपका होना, फॉग या जिस किस्म के मसाइल हैं, अगर कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप वो कटा हुआ जो उज़्व है वो डॉक्टर सर्जन तक पहुँचाएं। अच्छा, अक्सर इसके कितने चांस होते हैं कि वो जो कटा हुआ उज़्व है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग या व्हाटएवर जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं? इसमें तकरीबन 50% चांसेस होते हैं। मतलब हम अगर एक साल में 10 अगर जोड़ें तो 10 में चांसेस हैं कि 5 सर्वाइव कर जाते हैं। 50% वो, हाँ बिल्कुल। और अगर आपने जोड़ लिया और वो सर्वाइव नहीं किया तो फिर इसको आपको अलग करना कर देते हैं। वो कौन सी इंजरीज होती हैं कि जिसमें लोगों की टांगें या बाजू बिल्कुल काटने पड़ते हैं? टोका मशीन इंजरी रिलेटेड इंजरीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें आजकल ख़ास तौर पे जब ये बड़े वाले इंजन लगा के लोग घास काटते हैं तो इसमें ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिसका एक बाजू मशीन में गया है तो उसको खींचने के लिए उन्होंने दूसरा यूज़ किया है, दूसरा हाथ पकड़ा तो वो बाजू भी चला गया अंदर, तो वो दोनों बाजू ही क्रश, ख़ास तौर पे जो पीछे की तरफ से जहाँ से घास जा रही होती है, इस तरफ से जो हाथ जाके कटता है या बाजू जाके कटता है वो रिपेयरेबल कम होता है। क्योर वो नहीं होता जो मल्टीपल कट जाता है। हाँ जी, वो मल्टीपल लेवल पे। और दूसरा उसके अंदर जो उसकी अब गरारियाँ लगी होती हैं वो प्रेस कर देती हैं। वो मैं आपको उसमें तस्वीर में भी नजर आ रहा है यकीनन आप। हाँ जी, वो उसमें इंजरीज कर देती हैं, वो रिपेयरेबल नहीं होती। ठीक है। और जब हाथ या बाजू या हाथ का कुछ हिस्सा अंदर जाता है तो वो खींचते हैं, जोर लगाते हैं और कुछ फंसा होता है। इस खींचने से जो नसें हैं, जो मसल्स हैं वो पुल हो जाते हैं। एक्चुअल इंजरी अगर रिस्ट पे है तो वो पुल कहीं जाके कोहनी तक हो जाता है। बिल्कुल इस तरह की इंजरीज जो है वो मैनेज नहीं की जा सकती और इस तरह के हाथ को नहीं बचाया जा सकता। नहीं, आप सारी उम्र के लिए अपने हाथों से, बाजुओं से महरूम।
اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ اس طرح کی انجریز سے بچا جائے. یہ ٹوٹلی پریونٹیبل انجری ہے. صرف آپ احتیاط کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ اویئرنیس کے ساتھ اور اس چیز کا احتیاط کرتے ہوئے کہ ہم اس میں زخمی ہو سکتے ہیں, ہم معذور ہو سکتے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنی خواتین کو, اپنے مردوں کو, اپنے بزرگوں کو محفوظ رکھیں. ہاں جی, عوام کی حد تک تو یہی میسج ہے کہ صرف احتیاط کریں. چارہ کاٹتے ہوئے, اس طرح بناتے ہوئے, مشین میں کترتے ہوئے خواتین اپنے کپڑوں کو سنبھال کے رکھیں. جو بجلی والی مشینیں یوز کرتے ہیں لوگ, وہ سوئچ ان کا اتنا قریب ہو کہ اس کو فوری طور پہ بند کیا جا سکے تاکہ کم سے کم ڈیمیج ہو. اور ایٹ لیسٹ جب اس طرح کی مشین کے ساتھ کاٹ رہے ہوں یا انجن والے کے ساتھ, جو آج کل انجن کے ساتھ بھی لوگ اس کو کاٹتے ہیں, 2-3 لوگ ہوں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ایک بندہ انجر ہو رہا ہے یا ایک بندے کا ہاتھ آ گیا ہے تو دوسرا بندہ ساتھ ہو فوری طور پہ جو اس مشین کو, انجن کو بند کر سکے. ڈاکٹر صاحب, میں نے 1-2 ڈیری فارمز کا وزٹ کیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بڑی بڑی مشینز لگی ہوئی, لیکن حفاظتی اقدامات کو بہت ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. تو وہاں پہ انجریز جو ہوتی ہیں, موسٹلی انجریز نہ ہونے کے برابر ہمیں نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھے جائیں, سیفٹی میجرز کو مینیج کیا جائے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ان زخموں سے, ان مسائل سے دور رہ سکتے. بالکل, اس کا حل ہی یہی ہے, یہ پریونٹیبل ہے, اس کو صرف احتیاط سے روکا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بازو کٹ جائے تو آپ کی جو ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے ایک آدمی کی, تو وہ شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. تو ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے. میں خود ابھی آئی ہیو بین فیلنگ مائی سیلف, میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا اگر بازو نہ رہے, میرے مطلب ہاتھ کٹ جائیں یا میرے بازو نہ رہیں تو میری کیا کیفیت ہوں گی, کیونکہ ہماری ساری زندگی ہم ان چیزوں سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میری استدعا بھی ہے تمام دوستوں سے جو دیہاتوں میں جہاں جہاں پہ ہماری آواز جا رہی ہے کہ خدا کے لیے گھاس کاٹتے ہوئے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں, ان پہ کبھی سمجھوتا نہ کریں. کوشش کریں کہ آپ کی زندگی, آپ کے بچے, آپ کے گھر والے, یہ سب آپ کی ذمہ داری ہیں, آپ ان کی ذمہ داری ہیں. لہٰذا ایک ایسا میکنزم, ایک ایسا طریقہ کار وضع کریں جس میں آپ کو کم سے کم یہ نقصانات کا بوجھ اٹھانا پڑے. ڈاکٹر صاحب, یقیناً آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بڑے اہم موضوع کی طرف آج وقت دیا اور محبت فرمائی. ایک اور موضوع بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ عموماً جب بچے پیدا ہوتے ہیں, نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں, تو ان میں فریکچرز بھی ہو سکتے ہیں, یا وہ کچھ جینیٹیکلی کوئی ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے, یا وائر ڈیلیوری کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یا رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, تو ان پہ مطلب عموماً یا دائیاں جو ہیں یا مڈ وائفز ہیں وہ بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں, کوئی مطلب سیزنڈ یا سمجھدار ایکسپیرینس گائنیکالوجسٹ نہیں ہوتا, پیڈیٹیشین نہیں ہوتے وہاں پہ, تو پھر کیسے ہمیں پتہ لگتا ہے اور کیا اس کے میجرز ہیں, کیا اس کے معاملات ہیں؟ یہ پرابلم زیادہ تر ان ایریاز میں ہو رہے ہیں, ان جگہوں پہ ہو رہے ہیں جہاں پہ انٹرینڈ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں بچوں کی پیدائش کا. خاص طور پہ بعض ٹائم ہاسپٹل سیٹنگز میں بھی جہاں پہ ٹرین لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے, جو مشکل ڈیلیوریز ہیں خاص طور پہ ان میں بھی ہو جاتا ہے. تو عموماً جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے, کوئی اگر جسم کا کوئی حصہ, ہاتھ کا, ٹانگ کا کوئی اگر فریکچر ہوئے تو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا پرابلم ہے, وہ فوراً ہی پک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہاتھ کا فریکچر ہے تو ہاتھ ٹیڑھا ہوگا, ٹانگ کا ہے تو ٹانگ ٹیڑھی ہوگی, تو پتہ چل جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو شہر کے ہاسپٹلز ہیں یہاں تو اب پروٹوکول یہی ہے کہ جیسی ڈیلیوری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پیڈیاٹریشین جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو بلا لیتے ہیں, دکھایا جاتا ہے کہ جی آپ اسیس کر لیں, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے, وہ پک کر لیتے ہیں. جو ہمارے لحاظ سے جیسے آپ نے فرمایا کہ جو فریکچرز ہیں اگر اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو وہ فوراً آرتھوپیڈکس والوں کو ریفر کر دیتے ہیں یا آرتھوپیڈکس والوں کو بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب آپ یہ اسیس کر لیں. بچوں میں فریکچرز کی ہیلنگ کا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ نیچر نے, قدرت نے بڑا زبردست ان کا نظام رکھا ہوا ہے, بڑی جلدی ہیل کر جاتے ہیں. ہمیں صرف ان کو اپنی نارمل پوزیشن میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی طریقے سے ہم اس کو پٹی باندھ دیتے ہیں یا پلستر چھوٹا سا لگا دیتے ہیں, وہ 2 سے میکسیمم 2 ہفتے میں وہ ہیل کر جاتے ہیں بالکل نارمل کی طرح. ٹھیک ہے, اور وہ بعد میں بھی کبھی اس طرح کا کوئی ایشو سامنے نہیں آتا کہ یہاں فریکچر ہوا تھا یا پیدائش کے بعد فریکچر ہوا تھا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ بالکل ہیل کر جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے. احتیاط اور ان ٹائم انفارمیشن کہ آپ ٹائم جیسے پتہ چلے کہ یہ ایشو ہو گیا ہے
تو فوراً آج کل اویلیبل ہے، ہر جگہ بندے موجود ہیں، ہر تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ. اس میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہو اور ڈلیوری متوقع ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے. دوسرا، کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کے، آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، جو نزدیک ترین آپ کے پاس ٹرینڈ سٹاف موجود ہے، آپ کو وہاں تک ضرور جانا چاہیے. یہ گھروں میں دائیاں بلا کے اس میں ان ہائیجینک صورتحال بھی ہوتی ہے، بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، ایون زچہ بچہ دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی پبلک سروس ہے. اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ڈیفارمیٹی کے ساتھ، اس سے نقائص کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے جس میں فریکچر ہوتا ہے، تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو آپ کے متعلقہ ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے پراپر ایگزامینیشنز، ٹیسٹس یا ایکس ریز وغیرہ کرا کے آپ کو سرجن تک اپروچ کر لینی چاہیے تاکہ زیادہ ڈیمیج سے بچا جا سکے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اگر یہ فریکچرز کچھ اس طرح سے زیادہ کوئی گریو ہو جائے تو بچے کی یعنی کوئی زیادہ اس کو خطرہ رہتا ہے اس کی زندگی کے حوالے سے بھی؟ زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ خطرات نہیں ہوتے اس طرح کے فریکچرز میں. زیادہ سے زیادہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک ایشو ہے. وہ اچھا، جو قدرتی ڈاکٹر صاحب ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں بچوں کے پیدائشی، وہ بھی بہت حد تک اب قابل علاج ہیں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ تو ہوتی ہے ریشو ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ جو بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بیماریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بیماری کے بھی ٹیڑھے پاؤں بچوں کے. اس میں کوئی جینیٹکس ٹرانسفارمیشن کی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ مطلب لوگوں میں مختلف باتیں ہوتی ہیں کہ جی ماں کی طرف سے آیا ہے، باپ کی طرف سے آیا ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ قدرتی ہے، قدرت کا نظام ہے. ہاں، یہ ہو جاتا ہے. اور یہ ٹوٹلی آلموسٹ 99% ریکوریبل اور کیوریبل ہے یہ ایشو. یعنی اب اگر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ریکوری ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی. ہاں جی بالکل. اس میں اب بہت زیادہ سہولیات ہو گئی ہیں، بہت زیادہ. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل بغیر آپریشن کے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لمبی چوڑی آپریشن سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ان ٹائم. لیکن یہ کم از کم اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ بچے میں یہ نقص موجود ہے، یہ ہڈی کا یہ فریکچر ہوئی ہے یا قدرتی طور پہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں یا دیگر کوئی مسائل موجود. ہاں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس مریض آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے بچے جن کے ہاتھ یا پاؤں خاص طور پہ پیدائش کے ٹائم پہ ہی ایک یا دونوں ٹیڑھے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کو ہم پلستر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور 1.5 سے 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اور پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ارلی سٹیج پہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں تو پھر ہم بچوں کو معذوری سے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، آپ کے اس وقت دینے کا. اور بڑا اہم موضوع تھا کہ ایک موضوع تو یہ تھا کہ اگر ہمارے دیہاتوں میں چارہ کاٹنے والی مشین میں آپ کے ہاتھ آ جائیں، آپ کے بازو آ جائیں تو اس کے لیے کیا کیا حفاظتی اقدامات لیے جانے چاہیے. دوسرا، اگر کوئی ایسی انجری ہو جائے تو کس طرح سے سرجن تک پہنچ کے اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے. اور دوسرا موضوع تھا ہمارا کہ جو بچے فریکچرز کے ساتھ یا ٹیڑھے پاؤں ہاتھ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اب ان کا علاج ممکن ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آمد کا، اس انتہائی اہم معلومات کو ہمارے ناظرین تک، سامعین تک پہنچانے کا بہت بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں پبلک سروس کی، اس میں عوام تک ایک بنیادی معلومات کی رسائی ہم ممکن بناتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور یقیناً یہ آپ کا بھی فرض عین ہے کہ آپ لوگوں تک اس قسم کی معلومات پہنچائیں. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اکرم. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آرتھوپیڈکس میں اور بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ.